GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا، داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، ٹرین میں فائرنگ اور ہریانہ کے ضلع میوات اور گڑگاؤں میں ہونے والے بدترین مسلم کش فسادات نے ہندوستانی مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پہلی بات کرتے ہیں ہم میوات اور گڑگاؤں کی۔ میوات ہریانہ کے 22 اضلاع میں سے ایک ہیں، جس کا صدر مقام نوح ہے، جس کی 80% آبادی مسلم ہے، اور میوات میں مجموعی طور پر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ میوات ہر دور میں دشمنوں کی نظروں میں کھٹکتا رہا ہے۔ یہ بہادر میو قوم کا علاقہ ہے، جنہوں نے کبھی کسی کے تسلط کو برداشت نہیں کیا۔ مغلوں، ترکوں اور انگریزوں کو انہوں نے شکست دی۔ انگریزوں نے ان سے اس قدر بھیانک انتقام لیا کہ مارچ 1858 عیسوی میں انہوں نے 3 درجنوں سے زیادہ دیہاتوں کو جلا دیا، اور اس جنگ آزادی میں ہزاروں میو باشندوں نے، جن میں بلا شبہ اکثریت مسلمانوں کی ہی تھی، جام شہادت نوش کیا۔ میو باشندوں نے کئی برطانوی جنرلوں کو ذبح بھی کیا ہے۔ آزادی سے پہلے میوات انگریزوں کی نظروں میں کھٹکتا رہا، اور آزادی کے بعد سے انگریزوں کے غلاموں کی نظروں میں کھٹک رہا ہے، اس لیے کہ یہ مسلم اکثریتی آبادی والا علاقہ ہے، جہاں سے تبلیغ اسلام کی تحریک شروع ہوئی اور بر صغیر میں پھیل گئی۔ میو قوم سے میوات ہیں، اور میو قوم پہلے آریائی نسل چھتری قوم تھی، جس کی 36 شاخیں تھیں۔ 1372 میں سلطان فیروز شاہ تغلق نے یہاں حکومت قائم کی اور راجہ ناہر خان کو میوات کا علاقہ حوالہ کیا، جو پہلے میواتی حکمران تھا، اور حسن خان میواتی آخری حکمران تھا، جو 1527 عیسوی میں شہید ہوا۔ فیروز شاہ تغلق کی دعوت پر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور تقسیم وطن کے موقع پر اس علاقے کی اکثریتی مسلم آبادی نے پاکستان ہجرت کی ہے۔ ناظرین، میوات کثیر مسلم آبادی کے باوجود BJP کے زیر تسلط ہے۔ راوندرجیت سنگھ یہاں کے رکن پارلیمنٹ ہے، جبکہ کانگریس کے آفتاب احمد نوح کے رکن اسمبلی ہیں۔ میوات کے مسلمانوں سے نہ صرف فرقہ پرستوں کو بلکہ گودی میڈیا کو بھی الرجی ہے یا خوف ہے۔ کووڈ کے دوران میوات کو خاص طور پر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ گزشتہ الیکشن سے پہلے یہ افواہ بھی پھیلائی گئی تھی کہ میوات سے غیر مسلم شہری ملک کے دوسرے مقامات کو نقل مقام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہاں برسوں سے ہندو مسلم مل جل کر رہتے ہیں۔ BJP کے اقتدار کے بعد اس کی ہم خیال فرقہ پرست تنظیموں نے مختلف بہانوں سے یہاں کے ماحول کو متاثر کرنا شروع کیا۔ 2023 میں فروری کے مہینے میں 2 نوجوانوں ناصر اور جنید کو گو رکشکوں نے بھرت پور میں اغوا کر کے بیلورکار میں زندہ جلا دیا تھا۔ یہ علاقہ راجستھان میں ہے۔ واضح رہے کہ میوات کے 7 علاقوں میں سے 2 راجستھان میں بھی ہیں۔ راجستھان اور UP پولیس کے درمیان جنید اور ناصر کے افواہ قتل اور مجرم کی گرفتاری کے مسئلے پر ٹکراؤ ہے، جس کا فائدہ بدرنگ دل کا ریاستی سربراہ اٹھا رہا ہے۔ حال ہی میں تبلیغ جماعت کے اجتماع کے بعد بدرنگ دل نے دھرم سنسد کا اعلان کیا تھا، جس میں جنید اور ناصر کی مبینہ قاتل نے شرکت کا سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان بھی کیا، اور فرقہ پرستوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس کے استقبال کے لیے پھولوں کے ہار لے کر آئیں۔ مقامی افراد کی نمائندگی پھر دھرم سنسد کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر انہوں نے شوبھا یاترا نکالی، جسے علل اعلان ہتھیار لے کر فرقہ پرستوں نے اقلیتی فرقے کے مکانات، کاروباری اداروں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا۔ نو میں بدترین واقعات پیش آئے، جس کے بعد پرتشدد واقعات کا سلسلہ گڑگاؤں تک پھیل گیا، جہاں 1000 سے زائد افراد پر مشتمل ہجوم نے مسجد پر حملہ کیا، وہاں کے امام کو شہید کیا، اور چن چن کر مسلم دکانات اور مکانات کو نشانہ بنایا۔ یہ سب ایک منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا، کیونکہ گو رکشک کے نام پر فرقہ پرست تنظیموں سے تعلق رکھنے والوں کو ہتھیاروں کے لائسنس دیے گئے، جس کا وہ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں جن پر پابندی ہے۔ خود میوات کے MP راوندرجیت نے بھی شوبھا یاترا کے دوران ہتھیاروں کو ساتھ رکھنے پر اعتراض کیا ہے۔ نو کے رکن پارلیمنٹ جناب آفتاب احمد نے 2 ٹوک لہجے میں بتایا کہ جو بھی ہوں اس کے لیے منوہر لال کھٹر حکومت ذمہ دار ہے،
انہوں نے بجرنگ دل کے مونو مانیسر کو اصل تشدد کے لیے اکسانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ دوسری طرف ہریانہ کے وزیر داخلہ انیل ویج نے مونو مانیسر کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انسٹاگرام پر اس کا پیغام تشدد بھڑکانے کے لیے نہیں تھا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے حکومت ہریانہ کٹر فرقہ پرستوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ ہریانہ کے فسادات، امام کی شہادت اور ساتھ ہی ساتھ بمبئی سینٹرل جے پور ایکسپریس میں آر پی ایف کے مودی یوگی کانسٹیبل چیتن سنگھ کے ہاتھوں 3 مسلم مسافروں کی شہادت اور سب انسپکٹر تکارام کی ہلاکت کے واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے خلاف ہونے والے کارروائیوں کے پیچھے ایک مخصوص ذہنیت کام کر رہی ہے۔ چیتن سنگھ کو بچانے کی فوری طور پر کوشش کی گئی کہ یہ ڈپریشن کا شکار تھا، بلکہ آر پی ایف کے سربراہ نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ وہ گرم مزاج کا تھا۔ چیتن کے ارکان خاندان کا کہنا ہے کہ اس کی تھراپی ہو رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ میڈیکلی انفٹ چیتن سنگھ کو وردی کے ساتھ ڈیوٹی کی اجازت کیسے دی گئی؟ جب اس کی دماغی حالت سے آر پی ایف واقف تھی تو پھر اسے لوڈڈ گن کے ساتھ ٹرین میں کیوں بھیجا گیا؟ ویسے جب کبھی کوئی غیر مسلم ان حالات میں گرفتار کیا جاتا ہے تو فوری ہی اس کی ذہنی توازن کی بگڑنے کی سند دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کسی مسلمان کے قبضے سے پیاز کاٹنے کی چھری بھی مل جائے تو اس کا تعلق کسی دہشت گرد تنظیم سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ چیتن سنگھ کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرنے والے تینوں مسافر بے ضرر تھے، ان کا قصور یہی تھا کہ یہ مسلمان تھے۔ چیتن سنگھ اس مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا جو مسلم دشمنی کا درس دیتے رہے ہیں۔ ارباب اقتدار کی نفرت انگیز تقاریر نے اس کی ذہن کو زہر آلود کر دیا اور مودی یوگی کا نام لے کر اس نے بھیانک جرم کر کے اپنے اطراف ایک حفاظتی خول چڑھا لیا ہے۔ اسے گرفتار تو کیا گیا، مقدمہ بھی چلایا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جیل میں اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوگا جیسے مسلم قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے ہم خیال قیدیوں کا جیل میں بھی لیڈر ہوگا، اور جب ضمانت پر رہا ہوگا تو کسی فرقہ پرست جماعت سے ایوان مقننہ میں داخل ہو جائے گا۔ اگر اسے ضمانت نہ بھی ملے تب بھی وہ جیل میں رہ کر الیکشن لڑے گا اور بھاری اکثریت سے اسے کامیابی بھی دلائی جائے گی۔ ناظرین، ٹرین میں فائرنگ یا مسلمانوں کے قتل کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ آزادی ہند سے لے کر آج تک کے کئی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ستمبر 1947 میں پاکستان سے ہندوستان آنے والی ٹرین میں قتل عام ہو، یا 22 جون 2017 کو عید منانے کے لیے دہلی سے متھرا کا سفر کرنے والے 15 سالہ حافظ قرآن جنید ہوں، جسے رامیشور، پردیپ، گورو اور چندر پرکاش نامی 4 افراد نے پہلے اسے اور اس کے بھائی ہاشم، 2 دوستوں معین اور موسم کو زودوکوب کیا اور پھر جنید کو چاقو گھونپ کر ٹرین سے باہر پھینک دیا تھا۔ ٹرین کے مسافر اور پلیٹ فارم پر 200 افراد کی بھیڑ ہجڑوں کی طرح بے بسی سے دم توڑتے ہوئے جنید کو دیکھتی رہی۔ یوں تو چاروں کو گرفتار کیا گیا، مگر سبھی ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے یہ جھوٹا بیان دیا تھا کہ جنید کے ارکان خاندان ملزمین سے 2 کروڑ روپے اور 3 ایکڑ اراضی کے عوض سمجھوتہ کے لیے تیار ہیں، جسے جنید کے ارکان خاندان نے غلط قرار دیا۔ مقدمہ جاری ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے عدالتیں بند ہو گئی تھیں اور پھر دوبارہ کھولی جا چکی ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ ابھی قطعی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ من کی بات کے ساتھ زمینی حقائق کی بھی بات ہونی چاہیے۔ فرقہ پرست عناصر کی کارروائیوں سے مسلم خواتین کی گود اجڑ رہی ہیں، ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ مسلمان ہیں تو صبر ان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ناظرین، میرا سوال یہ ہے کہ جب پیمانہ صبر لبریز ہوگا تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ خیر ناظرین، اللہ ہی مسلمانوں کا حامی و ناصر ہوں۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔